الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے سامنے 14 پارہ سورۃ النحل کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کے فضل سے 14 پارہ شروع ہو رہا ہے، اگر زندگی رہی تو 1-2 جمعے کے بعد 15واں پارہ شروع ہوگا۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے چند احکامات، چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ایک آیت کے بجائے دوسری آیت آ جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا اس کی حکمت میں ہی جانتا ہوں۔ اور پہلے پارے کے اندر آتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا جو حکم منسوخ کرتے ہیں اور پھر بعد کے اندر یا بھول جاتا ہے حضور کو تو اس سے بہتر ہم حکم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو بھی حکم کرے انسان کو ماننا چاہیے۔ اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نماز جو ہے نا سب سے پہلے جب فرض ہوئی تو 2 فرض تھے، پھر جب مکے کو چھوڑ کر مدینے گئے تو پھر 4 فرض ہو گئے۔ اسی طریقہ سے نماز کے اندر پہلے بولنا جائز تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، حضور نے نماز کے اندر ہمیں جو ہے نا جواب دیا ہے، اور پھر حضور نے کسی جگہ کام کے لیے بھیج دیا۔ کافی عرصہ بعد پھر وہ صحابی آئے، جب وہ حاضر ہوئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابی جب حضور فارغ ہوئے تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نماز کے اندر تھے، آپ نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ جواب نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا پہلے نماز کے اندر بولنا جائز تھا، اب بولنا جائز نہیں۔ تو تبدیل ہو گئے احکامات، پہلے کچھ تھا بعد کے اندر کچھ ہوا ہے۔ پہلے خانہ کعبہ بیت المقدس تھا، بعد کے اندر جو ہے نا کیا ہو گیا، بیت اللہ ہو گیا، احکامات تبدیل ہو گئے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، عام حدیثوں میں اور تاریخ کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں 3 چیزیں حرام ہوئیں۔ تفسیر مدری نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا سن 3 ہجری میں حرام ہوئے ہیں 3 چیزیں: متع کرنا، گھر کے پلے ہوئے گدھے ذبح کر کے کھانا، اور اسی طریقہ سے شراب۔ یہ پہلے جائز تھی، متع بھی جائز تھا اور گھر کے پلے ہوئے گدھے بھی جائز تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا ہم بھوکے تھے، تو وہاں خیبر کے جلدی گھر کے پلے ہوئے گدھے ہم نے ذبح کیے اور پکانے شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے تھے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا کیا ہے، آگ جل رہی تھی، ہانڈیاں جل رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ گدھے کے گوشت ہم پکا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو ڈیل دو، اور فرمایا یہ جو برتن ہے یہ بھی توڑ دو۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے انڈیل دیا۔ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان برتنوں کے بغیر اور ہمارے پاس برتن نہیں، اگر دھو لیں تو حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متع، شراب، گھر کے پلے ہوئے گدھے پہلے جہیز تھے، بعد کے اندر حرام کر دیا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ جب ہم کوئی حکم بدلتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، گویا کہ خدا بھول جاتا ہے اور پھر جو ہے نا حکم کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر گوہ، زب جسے کہتے ہیں عربی کے اندر زب، یہ کھانا جائز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے بھون کر، حضور نے فرمایا یہ میری قوم کے زمین کے اندر ہمارے وطن میں یہ جانور نہیں پایا جاتا۔ حضور کو طبع نفرت تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی نفرت کی وجہ سے اللہ نے زب کو حرام قرار دے دیا، گوہ جسے ہم کہتے ہیں، ہاں سمسرائے پشتوں میں کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے پہلی بات کہ یہ جو ہے نا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے کہ یہ حکم کب تک ہے، اور یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلے کچھ جو ہے نا کیا ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، پھر کچھ ہوتی ہے، پھر کچھ ہوتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر حکیم اور ڈاکٹر وہ جو ہے نا اپنے دوائی کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی دوائی، کبھی کوئی، پہلے کچھ غذا باقی کچھ غذا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فطرت انسانی کو دیکھ کر احکامات کو بدلا ہے۔ تو یہاں پر اس پر انسان کو یہاں پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قُلْ نَزَّلَ روح القدس من ربک بالحق، روح القدس جو ہے نا اس کو نازل کر کے لایا ہے، یعنی جبرائیل۔ فرمایا یہ معمولی ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل نے محمد رسول اللہ تک پہنچایا، عرش معلیٰ سے آسمانی دنیا تک انزال کی صورت میں۔ یہ جو ہے نا بیک وقت نازل ہوا، انزال اور تنزیل۔ تنزیل مانا کہ آسمانی دنیا سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ کم و پیش موقع محل کے مطابق وحی لے کر آئے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، اس لیے اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ سارا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے آئے، لیکن قرآن کے اندر 2 آیات ہیں کہ جبرائیل واسطہ نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی خزانے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیات عطا کی، جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آمن الرسول بما انزل 1 اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ 2 یہ اللہ رب العزت نے تحفہ دیے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا، واسطہ ذریعہ ہے جبرائیل۔ لیکن یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا جبرائیل واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا تو سوتے وقت ان 2 آیات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ نَزَّلَ روح القدس من ربک بالحق، اور کیوں نازل ہوا؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمانوں کے دل اور مضبوط ہو جائیں، پکے ہو جائیں، اور یہ خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ قریش مکہ یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور کیا اعتراض کرتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار کے پاس آتے تھے جو رومی تھا، تفسیر مدری میں اس کا نام بلعام لکھا ہے یا عائش لکھا ہے، دوسرے بھی لکھے ہیں، بعض نے کہا یہ غلام تھا، بعض نے کہا آزاد تھا، لوہار تھا مکے کے اندر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرتے تو تھوڑا بیٹھ جاتے، کیونکہ یہ عیسائی المذہب تھا، یہ انجیل کی جو ہے نا تلاوت کرتا تھا، حضور سنتے تھے، اور وہ غریب تھا، بعض اوقات اس کا معاونت بھی کرتے تھے۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، پیغمبر اس سے سنتے ہیں اور ہمیں بتاتے اور کہتے ہیں خدا کا قرآن ہے۔
تو اللہ نے اس نظریے کی، اس اعتراض کی، اس شک و شبہ کی تردید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یعلم بشر، یہ بے ایمان یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بشر، اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ یہ بے ایمان جو کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے تعلیم دی ہے، اس لوہار غلام نے تعلیم دی ہے، فرمایا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، فرمایا وہ تو عجمی ہے، وہ تو روم کے رہنے والا تھا، عربی نہیں تھا، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور ایسی فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ کوثر جب جو ہے نا نازل ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا تھی۔ بڑے فصیح و بلیغ آنے والے پڑھتے تھے، بڑا تعجب کرتے تھے، بڑا عجیب کلام ہے۔ آخر کار جو فصیح و بلیغ عرب کے لوگ تھے وہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ سورۃ کوثر کے نیچے لکھ دیا کہ ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ کلام الہی جو تھا وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عربی زبان کا ہے اور یہ میری طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ انسانوں کا بنایا ہے تم بھی اس طرح صورت بنا لو، یہ انسانوں کا بنایا ہے تو 10 جو ہے نا آیات بنا کر لو، اور پھر جو ہے نا آگے فرمایا کہ ایک آیت لے آؤ، لیکن سارے عاجز ہو گئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام انسان کا بنا ہوا نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حضور کا معجزہ ہے۔ کئی معجزات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ معجزہ تھا لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقہ سے خشک بکری پر ہاتھ پھیرا، 18 سال تک وہ بکری زندہ رہی اور پھر جو ہے نا وہ دودھ دیتی رہی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دینے کے حضور کا معجزہ تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ خشک کو کڑوے کنویں کے اندر لوہا مبارک ڈالا، وہ جو ہے نا میٹھا ہو گیا، معجزہ تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عکاشہ کو چھڑی دی اور وہ تلوار بن گئی، معجزہ تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت جابر نے 4-5 آدمیوں کی روٹی کی، ٹیڈی بکری کا بچہ ذبح کیا، اور 4-5 آدمیوں کی روٹی جب تیار ہو چکی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نکال کر روٹی پر رکھتے، اور 1000 آدمی آئے کھا گئے، لیکن پھر بھی وہ روٹی کم نہیں ہوئی، حضور کا معجزہ تھا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو جو ہے نا پانی کی ضرورت تھی، امام الانبیاء نے جو ہے نا فرمایا مشکیزیں نچوڑو، مشکیزیں نچوڑے گئے، پانی جمع ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی انگلیاں ڈالی، چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابہ نے پانی پیا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے تھے یہ 1400 تھے، اگر 14,000 بھی ہوتے پانی ختم نہ ہوتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل پانی یہی ہے جو حضور کی انگلی سے نکلا تھا۔ دوسرے نمبر پر حوض آب زمزم ہے، تیسرے نمبر پر حوض کوثر ہے، یہ پانیوں کے درجے ہیں۔ تو یہ معجزات تھے، ہم نے نہیں دیکھے۔ 3000 کم و بیش علماء نے معجزے لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو آج ہمارے سامنے ہے وہ قرآن مجید ہے، جو حضور کے زمانے پہ نازل ہوا، آج تک اور قیامت تک رہے گا، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے۔ علماء لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ صحیح مانو کہ مکمل ہے، اس کے اندر جو ہے نا کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی۔ یہ 40 پارے کہنا بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رد و بدل کے جو واویلا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو صحیح مانا جائے، جیسے نازل ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، چوتھا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، 5واں یہ دوسرے تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کے حق ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت ذکر کر دی۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے جو ہمارے پاس آج موجود ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط 1 صفحے کا ہم یاد نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا کیا ہے پورا حفظ ہو جاتا ہے۔ اس کا معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے، بندوں کے کلام جو ہے نا نہیں حفظ ہوتے۔ تو یہاں پر پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ محفوظ ہے اور رہے گا
اور اس کے اندر شک و شبے کی کسی کو گنجائش نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اسلام کے بعد کافر ہو گیا یہ جو ہے نا کیا ہے، واجب القتل ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ تو شریعت کے اندر 3 قسم کے قتل کرنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پر کوئی اگر مسلمان دوسرے کو قتل کر دے اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، النفس بالنفس، قانون پورا ہوگا، جان کے بدلے میں جان قتل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر شادی شدہ ہے اور زنا ہو گیا، اس نے خود اقرار کیا یا جو ہے نا 4 گواہ پیش ہو گئے، اس کو بھی رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تیسرا وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر پھر مرتد ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی عجیب حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زنا کے اندر جو ہے نا اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑا ہے، اگر شادی شدہ ہے وہ اقرار کر لے تو پھر بھی رجم کیا جائے گا۔ حضرت مہد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ جو ہے نا اقرار کیا تھا کہ طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہاں پر 4 گواہ بنائے اور کسی معاملے میں 4 گواہ نہیں ہے۔ کہیں تو بچے کی گواہی قبول ہو جاتی ہے، کوئی اگر کسی گھر میں کوئی بچہ جائے کہ ہاں یہ جو ہے نا کھانے پینے کی چیز گھر والوں نے دی ہے تو مان لیا جائے گا۔ کہیں عورت کی گواہی قبول ہوتی ہے، عورت کہہ دے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو ہم صاحب تو بچے پیدا ہونے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، اس عورت کی بات پر، دہی کی بات پر ہم عمل کر لیتے ہیں کہ جی گواہی ہو گئی۔ اگر کوئی جو ہے نا معاملات ہو تو 2 گواہ، نکاح ہو تو 2 گواہ۔ یہی شریعت کے اندر اصول ہے کہ جو دعویٰ کرنے والے اس کے ذمہ گواہ ہیں، 2 گواہ پیش کر دے گا، مدعا علیہ کو وہ چیز دینی ہوگی۔ اگر اس مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ قسم کھائے گا اور اس نے قسم کھا لی بری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے تو اسے کہتے تو قرآن اٹھا، تو قسم اٹھا، یہ غلط طریقہ ہے۔ مدعی کے ذمہ گواہ، مدعا علیہ کے ذمہ قسم، شریعت کا اصول ہے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ 4 گواہ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کی عزت بڑی محترم تھی، انسان کی عزت بڑی پیاری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ پیش شرط قرار دیے ہیں۔ اور وہ بھی 4 گواہ اس طرح، 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے جیسے ڈول کنویں میں، اور دوسری روایت آتی ہے سربچو سرمے دانی میں۔ اس طرح 4 گواہ دیکھیں تو پھر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی کہ نہ 4 گواہ برابر ہوں گے نہ کسی کی بےزتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت بڑی محترم تھی، اس لیے 4 گواہ۔ اور تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا کہ کہیں 4 گواہ برابر ہوئے ہوں اور کسی کو رجم کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا احترام کرنا چاہتے ہیں، عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، بے عزت نہیں کرنا چاہتے، رسوا نہیں کرنا چاہتے، ذلیل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اللہ نے زنا کے معاملے میں 4 گواہ پیش کر دیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 گواہ جو ہے نا کیا ہے، 3 آدمی قتل کرنا جائز ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرے، قتل کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اسلام کی بعد مرتد ہو گیا، قتل کیا جائے گا۔ اب کیوں؟ پہلے اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، ترغیب ضرور دو، لیکن کوئی جو ہے نا قرآن ایمان لائے یا نہ لائے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن اس کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کافر ہو گیا تو اس نے اللہ کی نعمت کی بہت بڑی بے قدری کی ہے، توہین کی ہے، اسلام جیسی نعمت کو اختیار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی معاملہ ہے مرزائیوں کا۔ یہ مرزائی سارے مرتد کے حکم میں آتے ہیں، اور یہ روزانہ جو ہے نا کلمہ پڑھ کر پھر اصول دین کے خلاف کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ نبوت کی سلسلہ جاری ہے، لہذا مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ اور سب سے بڑا درجہ مرتد کا ہے، کافر سے بھی بڑا مجرم ہے۔ کافر کو اس دھرتی میں رہنے کا اختیار ہے، اللہ کی نعمت استعمال کرنے کا اختیار ہے، لیکن مرتد کو دنیا کے اندر رہنا بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا، مسئلہ بیان کر دیا۔ آگے فرمایا، توجہ کریں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن،
اگر کہیں کافروں کے لرغے میں آ گیا، پکڑا گیا، کافروں نے کہا کہ ہاں تم کلمہ چھوڑو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں، اور اگر اس کا دل مطمئن تھا، زبان سے کچھ کلمات کفریہ کہہ دے تو یہ مسلمان ہوگا، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ابتداء اسلام کے اندر حضرت یاسر، حضرت سمیہ میاں بیوی، ان کا بیٹا حضرت عمار، اب حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ایک کو ادھر دوڑا دیا، دوسرے کو ادھر دوڑا دیا۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کتنی بڑی قربانی ہے، اور اس کے نازک اعضاء میں جو ہے نا برچھے مارے گئے، 2 ٹکڑے ہو گئی لیکن جان دے دی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت یاسر کی جو ہے نا سلیاں گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی گئی، نبینا ہو گئے، اسلام کو نہیں چھوڑا، عزیمت پر عمل کر گئے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کافر کے نرغے میں آ جائے اور وہ کہ اسلام کو چھوڑو، تو عزیمت یہ ہے کہ جان دے دے، کلمہ نہ چھوڑے۔ لیکن اگر وہاں پر جان بچانے کے لیے دل مطمئن تھا، اسلام پر پکا سچا یقین تھا، زبان سے کوئی کلمات کہہ دیے تو مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عمار پکڑا گیا، اس کے اور بھی ظلم و ستم کیا، اور پانی کے اندر غوطے لگاتے تھے اس کو، پھر اسے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، تو اس نے کچھ کلمات کہہ دیتے اسلام کے خلاف، پھر روتا ہوا حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، مجھے بھی مار رہے تھے، تو میں نے جبرن جو ہے نا یہ کفر کلمات کہہ دیے ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تیرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا وہ میرا دل مطمئن تھا، اسلام پر پکا سچا تھا۔ تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم پکے سچے مسلمان ہو۔ جان دے دینا عزیمت، اور اگر جان بچانے کے لیے کوئی چھوڑ دیا تو پھر یہ رخصت ہے شریعت کے اندر۔ فرمایا الا من اکرہ، اگر کوئی مجبور کیا جائے۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی پر جبر کرے کہ بیوی کو طلاق دو، اس لیے حالت جبر کے اندر بیوی طلاق دے دی تو بیوی طلاق ہو جائے گی۔ کسی کو جبر کیا گیا کہ بیوی چھوڑو ورنہ کیا ہوگا، تمہیں قتل کرتے ہیں، اور اس کو یقین ہو کہ اگر میں نے نہ دیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا یا کوئی اعضاء و اندام کاٹے جائیں گے، تو اب اس نے مجبوراً بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ کوئی عورت نکاح نہیں کر رہی تھی، جیسے کہ آج کل جبر ہے، ہمارے یہاں جبر ہے، لڑکی کو جبرن جو ہے نکاح میں دے دیتے ہیں، تو اگر کسی نے جبرن کسی کا نکاح پڑھایا تو نکاح ہو جائے گا۔ اب پہلے تو چاہیے کہ جیسے مرد کی خوشنودی ضروری ہے، عورت کے لیے پوچھنا چاہیے کہ یہ رشتہ تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت علی کا پیغام آیا تھا نکاح کا، تو حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھوایا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کا بھی خیال کریں کہ جہاں جو ہے نا کیا ہو، وہ کف ہو، اس کی لمبا مسئلہ ہے، اس کی کف ہو، ہم سری ہو اور ہم عمر ہو اور اس کی رضا ہو، یہ رشتہ کرنے میں لڑکی کا بھی پاسداری کی جائے، خیال کیا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر جبرن بھی اگر کسی نے نکاح کرایا ہو جائے گا، جبرن بھی کسی نے طلاق دی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ حریق رحمت کرے، ہماری استاد حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹون کی رحمت اللہ علیہ، جامعۃ الاسلامیہ بنوری ٹون کے استاد تھے۔ سن 1986 کے اندر ہم نے دورہ حدیث کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ کسی پر جبر کیا گیا، اس نے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکالے، اور اس نے کہا کہ کاغذ لے میں تمہیں طلاق لکھ دیتا ہوں۔ اگر اس نے لکھ دیا اور منہ سے کچھ نہیں کہا، طلاق نہیں ہوگی۔ یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلب مطمئن بالایمان، تو فرمایا یہ جو ہے نا کیا ہے، مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ وہ کافر بن جائے گا کہ ولکن من شرح بالکفر صدرہ فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، جس نے زبان سے بھی کفر کلمات تھے، دل سے بھی خوش تھا، تو اب اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اب یہ مرتد ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے نا واجب القتل ہے۔ تو اس میں انسان کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے اور توجہ دینی چاہیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا موقع آ جائے تو عزیمت ہے کہ جان دے دے۔ کافی صحابہ نے، حضرت خبیب جب پکڑے گئے تھے، بڑا لمبا واقعہ ہے، حارث کو بدر کے موقع پر قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے جو ہے نا پھر یہ پکڑا گیا ایک سازش میں، مکے میں لایا گیا، پھر جو ہے نا اسے ابو سفیان نے کہا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان نے کہا کہ تیری جگہ آج محمد رسول اللہ ہوتے تو کیا کہتے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں جان دے سکتا ہوں، یہ الفاظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر محمد رسول کو کانٹا چبھ جائے،
جان دے دی، کفر کلمات نہیں کہے، پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اور عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ پھانسی چڑھ گئے تو اسی دن امام الانبیاء مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ بڑے حیران کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں، خبیب مکہ میں قیدی ہے، اور حضور نے کیا کہہ دیا؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا اس کو پھانسی دی گئی ہے، جب وہ جنت کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا خبیب۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ معجزہ تھا حضور کا، یہ کامیاب لوگ تھے، قربانیاں دینے والے تھے۔ آج ہم صحابہ کے متعلق بک بک کرتے ہیں، ان پر جو ہے نا کیڑے نکالتے ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، رشد و ہدایت کا مینار ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے نا قابل حجت ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم مسلمان نہ ہوتے۔ لہٰذا کسی صحابی کے متعلق دل کے اندر میل نہیں لانا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو برا برا نہیں کہنا، جو ان کو برا کہے گا مجھے کہے گا اور جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ جو مثل ستاروں کے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا ہمارے وہ سر کا تاج ہے، ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ اکرام قابل قدر ہیں، واجب الاتباع ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ دونوں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر تو حضرت خبیب کو پھانسی دے دی، عصمت پر عمل کیا۔ اسی طریقے سے ابو اسود انسی بےمان نے ایک تابعی کو، ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا، اسے کہا کہ ہاں تم محمد رسول اللہ کہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول، اس نے کہا میں بہرا ہوں، سنتا بھی نہیں ہوں، بالکل بات سنی بھی نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے دہرایا، پھر اس نے جو ہے نا آگ جلائی، ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ نے کلمے کی برکت کی وجہ سے ابو مسلم خولانی پر آگ گل و گلزار کر دی، اور بڑا رسوا ہوا۔ اس نے یمن سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا ابو مسلم کو، لوگوں کو کیا چرچا ختم ہو جائے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ نے آگ بھی گل و گلزار کر دی، نہیں جلایا اللہ نے، آگ نے بھی اس کو نہیں جلایا۔ تو وہ چل کر مدینے میں آئے۔ جب مدینے میں آئے تو مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ جو بھی آتا تھا صحابہ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے تھے اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ آج ہمارا کوئی مہمان آئے جو ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نعمت کا حساب کتاب ہوگا۔ تفسیر مدنی میں ہے آنکھوں میں سرما لگاتے ہو، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن 4 جگہ جتنا خرچہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، والدین پر، افطاری پر، سحری پر اور مہمان پر۔ لہٰذا مہمان اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ انسان مہمان نوازی بھی کرے۔ تو صحابہ اکرام مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کے پاس ہے تو حضور نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس چیز پر آئے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اونٹنی پر آیا ہوں۔ فرمایا اونٹنی کہاں ہے، وہ سواری کہاں ہے؟ صحابی نے کہا کہ وہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، یہ تقوی توکل نہیں ہے، تم اس کو باندھتے، اس کا گونڈا باندھتے، اس کی حفاظت کرتے، پھر اللہ پر توکل کرتے۔ لہذا آج بھی یوں کو بھائی کہ اپنے دروازے کھلے نہ رکھے، کنڈی تالا لگا کر سوئے، پھر اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کو چوری کرنے کا موقع دیا تو وہ جیسے مجرم ہوگا ہم بھی مجرم ہوں گے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا گھر کے اندر سویا کرو تو چراغ گل کر سویا کرو، فرمایا بستر جھاڑ کر سویا کرو، دروازے بند کر کے سویا کرو۔ یہ حضور کی ہدایات ہے، یہ ہمارے لیے واجب العمل ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، ان کو جو ہے نا کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا کہہ رہا تھا ابو مسلم خولانی پر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یمن سے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں ہمارے بھائی کو جانتے ہو جس پر آگ گل و گلزار ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور پکڑ کر ابو بکر کے پاس لے آئے اور کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسے انسان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا ملاقات کرا دی ہے جس انسان کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم جیسا سلوک کیا ہے۔ حضرت ابراہیم پر آگ گل و گلزار ہوئی تھی نا، تو اس پر بھی اللہ نے آگ گل و گلزار کر دی ہے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام اور ختم نبوت کی برکت تھی کہ اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے کفر کلمات نہ کہے، لیکن اگر دل مطمئن تھا کسی جگہ کوئی جبران ظلمن وہاں پر کوئی کفر کلمات کہہ دے تو مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ فرمایا اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک گاؤں کے، مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نے بڑے احسانات کیے اس پر، جہان دنیا کی نعمتیں عطا کر دی۔ یہ خانہ کعبے کی برکت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے سب سے پہلے بنیاد فرشتوں سے رکھوائی تھی، اور پھر جو ہے نا حضرت آدم نے بنیاد کی، پھر دوسرے انبیاء ہے، پھر حضرت نوح کے دور کے اندر ہاں جب یہ بنایا گیا تو یہ بیت المعمور، بڑی کام کی بات عرض کر رہا ہوں، بیت المعمور یہاں پر منتقل ہو گیا، اور جب حضرت نوح کا جو ہے نا طوفان آیا تو بیت المعمور پھر اٹھا دیا گیا، اور پھر اس کی بنیادیں مسمار ہو گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پر لکھا ہے کہ 1614 پتھر لگے ہوئے ہیں، اکثر پتھر وہی ہیں جو حضرت ابراہیم نے لگائے تھے۔ اور علماء لکھا ہے جب تک یہ خانہ کعبہ رہے گا اور اس کی عظمت محبت لوگوں کے دل کے اندر رہے گی، قیامت نہیں جائے گی۔ اور آخری دور کے اندر جب ایک حبشی سیاہ غلام بے ایمان ٹیڑھی ٹانگوں والا خانہ کعبے کو گرانے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبے کو اٹھائے گا۔ اور عجیب بات لکھی ہے، جب خانہ کعبہ آسمان کی طرح منتقل ہوگا تو سب سے پہلے روضہ رسول اللہ پر حاضری دے گا، اور کیا کہے گا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور فرمائیں گے وعلیکہ السلام، پھر حضور پوچھیں گے میری امت کا کیا ہوا؟ تو خانہ کعبہ کہے گا جن جن لوگوں نے میرے یہاں حاضری دی ہے اس کی بخشش میں کروں گا، جن کی جو ہے نا حاضری نہیں دی میرے اوپر ان کی بخشش سفارش آپ کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ اللہ کا جان انعام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عظیمت یہ ہے کہ جان دے دے کفر کلمات نہ کہے، اور خاص کر یہاں پر خانہ کعبے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے خانہ کعبے کا ذکر کر میں نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، یہاں پر ڈاکہ ڈالنا، شکار کرنا، لڑائی جھگڑا حرام ناجائز، اور خانہ کعبے کی برکت ہے کہ جہاں دنیا کی جو ہے نا نعمتیں وہاں موجود ملتی ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان قریش مکہ نے نہ قدری کی، پیغمبر کو نہیں مانا تو ہم نے قحط کے اندر مبتلا کر دیا، پھر وہ ذلیل اور خوار ہو گئے اللہ کے رسول کی نعمت کی بے قدری کی وجہ سے۔ فلہذا حضور کی اتباع میں برکت ہے، خیر ہے، نیکی کی وجہ سے کیا آتی ہے؟ ہاں برکات آتی ہے۔ اللہ نے خانہ کعبے کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ گاؤں والے مکہ والے ایمان لے آئیں تو فرمایا میں ان کا ایمان لے آؤں، نیک عمل کرنے شروع ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ نے فرمایا میں زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دوں گا۔ اور اگر گناہ کریں گے، حدیث کے اندر آتا ہے جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو گیا اس نے اپنے عذاب اللہ کے عذاب کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے قتل کا حساب کتاب ہوگا، قتل سے اور اس کے ذرائع اسباب سے بچنا چاہیے۔ قتل بڑا گناہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب معتزلوں نے لکھا ہے، ایک حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں دعا کی یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے، حضور نے فرمایا معاف ہے، حضور نے فرمایا یہ گناہ معاف کر دے، حضور نے فرمایا معاف ہے، اللہ نے فرمایا معاف ہے، حضور نے فرمایا یہ گناہ معاف کر دے، اللہ نے فرمایا یہ معاف ہے۔ قاتل کے متعلق حضور نے 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ بخش دے، اللہ نے 3 مرتبہ انکار کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ خون کا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا ہے حابیل کو۔ اس قتل سے پہلے سمندر میٹھے تھے، آندھی طوفان نہیں آتے تھے، چھوٹے بڑے یہ جو کیا تھے پودے تھے، یہ پھل آتے تھے، سارے میٹھے تھے۔ ایک قتل کی وجہ سے سمندر کڑوے ہو گئے، طوفان آندھی شروع ہو گئی، کانٹے پیدا ہو گئے اور آدھے پھل چھوڑ گئے درخت۔ یہ ایک قتل کی نحوست تھی، اور جہاں صبح شام قتل ہو تو اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی نا، لہٰذا قتل و غارت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نماز کا پہلے حساب کتاب ہوگا، تو علماء نے لکھا ہے کوئی تعارض نہیں ہے، حقوق العباد میں قتل کا حساب پہلے ہوگا اور حقوق اللہ کے معاملے میں نماز کا پہلے حساب کتاب ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے خانہ کعبے کا بھی ذکر کیا اور فرمایا انہوں نے قدر کی تو پھر وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔
تو نیکی سے برکات نازل ہوتی ہے اور گناہوں سے نحوست اور عذاب آتے ہیں، لہذا گناہ سے بچنا چاہیے، نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ اور آخری بات، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، کئی مرتبہ اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں اجتماعات کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو خود بخود جانور مر جائے یہ حرام ہے، اور والدم، جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے بغیر نذر و نیاز یہ حرام ہے، لہذا جو بھی صدقہ خیرات ہو وہ اللہ کے نام کی ہو، اللہ کے بغیر ذبح کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور جب بھی کوئی چیز ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، فلہذا انسان کو کسی صحیح العقیدہ سے ذبح کرانی چاہیے، صحیح العقیدہ سے ذبح کرانی چاہیے، اور کوئی اگر بد عقیدہ ہو، کوئی رافضی مرزائی تھا تو اس کی جو ہے نا ہندو سکھ تھا، حلال نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا، صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کسائیوں کے ہاں گوشت لینے کے لیے چاہتے ہیں انہیں کہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، ہاں اگر بھول کر کسی نے چھوڑ دی تو حلال ہوگا، قصداً چھوڑنے سے حرام ہو جائے گا۔ میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا قربانی کے موقع پر، وہ منہ میں سگریٹ اور جانور ذبح کر رہا تھا، تو اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اور اس ذبح کرنے والے کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اچھی طرح ذبح کرنا جانتی ہے، اور اصل میں 4 رگیں کاٹنا ہے، 2 خون کی، 1 سانس کی، 1 خوراک کی، اور اگر 3 بھی کٹ گئی پھر بھی حلال ہوگا۔ وہ سارے ہیں نا یہ گانٹ وجود دو گئی ایسا حرام ہے، جو گانٹ سر دو گئی ایسا حلال ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر وہ گانٹ جو ہے نا وجود کی طرف چلے گی پھر بھی جانور حلال ہوگا، ہاں کوئی امیر آدمی تو کسی غریب کو دے دے گا، لیکن جانور حلال ہے، تو اس لیے یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ تو 3 رگیں کٹ کے حلال ہوگا، تو لیکن یہاں پر 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو کام بھی کرے اللہ کا نام لے کر کرے، قسم کھانی ہے اللہ کی۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ جو اللہ کی بغیر کسی اور کی قسم کھاتا ہے، جیسے آج کل ہماری عادت ہے علی کی قسم، عباس کی قسم، رسول کی قسم، اتنے تک وعید آئی ہے کہ جو اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اتنی وعید ہے۔ لہذا پہلے نمبر پر صدقہ خیرات کس کا؟ اللہ کے نام کا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ چیزوں کو حرام حلال کرنے کا اختیار بھی رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ حرام حلال کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے شہد کیوں حرام کر دی، یہ تو حلال ہے، اور فرمایا اپنی قسم توڑو اور اس کو جو ہے نا استعمال کرو۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی لڑکی کے ساتھ جو مسلمان ہو گئی تھی نکاح کرنا چاہا۔ حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ لڑکیوں کے معاملے میں نرم رویہ ہیں، جو ان پر کوئی زیادتی ہوتی رہے تو آپ جو ہے نا ایکشن نہیں لیتے، آپ جو ہے نوٹس نہیں لیتے، آپ توجہ نہیں فرماتے۔ فرمایا اس طرح ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ علی جو ہے نا کیا کرنے والا ہے، نکاح کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی کو، فرمایا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ 4 تک جائز ہے۔ حضرت علی کا نکاح کرنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ لیکن حضور نے پہلی بات فرمائی، فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے دشمن کی لڑکی اور اللہ کے رسول کی لڑکی ایک نکاح میں ہو۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے فاطمہ کو طلاق دینی ہوگی۔ فرمایا میں نہیں برداشت کرتا کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کی لڑکی جو ہے نا یہ ایک جگہ ہوں، کیونکہ وہ سخت مزاج تھے اور یہ نرم تھی۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے پھر وہ ارادہ نکاح کا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ میں جو ہے نا حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، ہے تو حلال نکاح کرنا، لیکن آپ نے مزاج بتا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جو حرام کرنی تھی اللہ نے کیا ہے، جو حلال کیا ہے وہ بھی اللہ نے کیا ہے کسی اور کو۔ آج کل ہم جو ہے نا فارمی مرغوں پر تان و تشریح کرتے ہیں کہ جی یہ گند کھانے نے یہ حرام ہے، ڈیری فارم کی گائے جو ہے نا یہ جو ہے نا لطفہ جو ہے نا یہ ٹیکے سے ہوتا ہے لہذا قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ ہاں قربانی بھی ہو جاتی ہے اور فارمی مرغی بھی حلال ہے، اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو نہ کھائے، لیکن یہ کیڑے نہیں نکالے۔ آج ہم اللہ کی نعمتوں پر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں، یہ روٹی کم دی نہیں تھے، چاول کم دینا تھے، پروگرام کم دینا، غلط طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے سر سے ننگا کبھی نہیں کھایا، سر پر کوئی چیز رکھ کر کھاتے تھے، ٹوپی پگڑی، اور دوسرا یہ چرپائی میں بیٹھتے تھے تو خود پیماتی کی طرح بیٹھتے تھے، اس اللہ کی نعمت کھانے کو سیاحی کی طرف رکھتے تھے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ لہٰذا انسان کو بے قدری بھی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی طرف سے حرام حلال کے فیصلے بھی نہیں کرنے چاہیے، اور وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے نا دیا ہے۔ تو کافی جو ہے نا یہاں پر باتیں تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر جو ہے نا مردار جانور حرام ہے، ہاں اگر مر رہا تھا تو پھر جو ہے نا آپ اس کو ذبح کر دیں تو حلال ہوگا، لیکن حلال ہونے کی دو علامتیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر کسی جانور مر رہا تھا یا اس کو پھندا لگ چکا تھا یا کوئی اوپر پہاڑ سے یا بلڈنگ سے گرا تھا، مر رہا تھا، آپ نے ذبح کیا تو حلال اس وقت ہوگا یا جب حرکت کرے گا یا خون نکلے گا۔ اگر کوئی ایسا جانور ہے آپ نے ذبح کیا نہ خون نکلا نہ حرکت کی، حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قلب معلم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے چھوڑا اور کتے نے وہاں پر مار دیا، حلال ہے۔ تیر جو ہے نا مار رہے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جو ہے نا مارا، وہ جانور مر گیا، آپ کے جانے سے پہلے وہ مر گیا تو حلال ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، ڈز کرنے سے، گولی سے یا چھروں سے یا بندوق سے شکار کیا ہوا جب تک ذبح نہیں کریں گے حلال نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اس کو ہر حال میں ذبح کرنا ضروری ہے، اور غلیل پہ مارا آپ نے اور وہ مر گیا، آپ ذبح نہیں کر سکے تو حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ یہ مسائل ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سیکھنے چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔